پھر فرمائے الا تنصروہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے اس کی. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ساتھ نہ دو گے تو یہ مت سمجھو کہ کام رک جائے گا اور دین مکمل نہ ہوگا. فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق مدد کی تھی اس کی اللہ نے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف اور آپ کے واقع ہجرت کی طرف کہ جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ سورۃ انفال آیت 30 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ثانی اثنین، ثانی دوسرا، اثنین دو، ثانی اثنین دوسرا تھا دو کا، یعنی اس سفر میں دو لوگ تھے اور وہ دو کون تھے؟ حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اس کی مدد اس وقت کی تھی جب وہ صرف دو تھے. اس وقت بھی اللہ نے ان کو بچایا. ہجرت کے سفر میں جب وہ نکلے تھے وہ صرف دو تھے، اور اگر تم سب یہاں اس جنگ میں نہیں نکلو گے تو جو بھی نکلے گا اللہ ان کے ذریعے بھی فتح دے دے گا. جیسے اس موقع پہ مدد کی تھی آج بھی وہ مدد کرے گا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. جبل ثور کی طرف اشارہ ہے جو مکہ سے 3 میل دور ہے. اس میں ایک غار تھا اور کہتے ہیں کہ غار کا منہ اتنا تنگ تھا کہ ایک وقت میں ایک آدمی سینے کے بل ہی گھس سکتا تھا، یعنی نیچے ہو کے سمٹ کے. اور 1299 ہجری میں شریف مکہ کے حکم سے اس کو کشادہ کیا گیا. اب اس غار میں آرام سے اندر انسان جا سکتا ہے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر. اذ یقول، جب وہ کہہ رہا تھا، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی تھے، نبوت سے پہلے بھی. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے. معراج کے موقع پہ سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، اور غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے ہجرت کے سفر پر. ہجرت کے سفر کا واقعہ بخاری میں بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ کس طرح یہ سب آغاز ہوا. لیکن اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا ساتھی بنایا. اور غار کے اندر جب حضرت ابوبکر کو یہ پتہ چلا کہ دشمن بہت قریب پہنچ گیا ہے تو اس وقت انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بالکل مطمئن تھے اور فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور انبیاء کی مدد اللہ کے ذمے ہے. ان اللہ معنا. اور یہ جو حضرت ابوبکر کی رات تھی اس غار میں، اس کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ رات اندھیری تھی اور آسمان پہ خوب ستارے چمک رہے تھے، کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں برابر ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں ستاروں برابر ہیں. تو اس موقع پر ان کے دل میں گزرا کہ پھر ابو بکر کا کیا ہوا؟ عمر کی نیکیاں اتنی زیادہ تو ابو بکر کی نیکیاں کیا ہوں گی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی وہ ایک رات جو اس غار میں میرے ساتھ گزری، عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ بھاری ہے. یعنی اگرچہ عمر کی نیکیاں ان ستاروں برابر ہیں، لیکن ابو بکر کی صرف ایک رات کی نیکیاں جو اس تکلیف دہ موقع پر انہوں نے آپ کے ساتھ اس سفر میں اس نازک وقت میں ساتھ دیا، وہ عمر کی ساری زندگی پہ بھاری ہے. تو حضرت عمر تمنا کیا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے سب کچھ لے لیں، وہ ایک رات مجھے دے دیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب نتیجہ سامنے آتا ہے اس وقت تو ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی یہ کام کر لیتا. لیکن جب کام سامنے آتا ہے اور کوئی مشکل کام ہوتا ہے یا جس میں کوئی قربانی ہوتی ہے تو اس وقت عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں، میں نہ کروں کوئی اور ہی کر لے، یہ میرے ذمے میں نہ آتا کسی اور کے ذمے میں آ جاتا. یعنی کہ جب کام کا موقع ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو آگے کرتے ہیں، ہم پہ نہ نظر پڑے کسی کی. اور جب انعام کا وقت آتا ہے تو پھر ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ انعام ہمارے لیے ہوتا. سبق اس میں یہی ہے کہ انسان کسی بھی موقع پر جب اسے اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی راہ دکھائیں اور توفیق دیں
تو اس وقت انسان پیچھے نہ رہے، عذر بہانہ نہ کرے، سستی نہ کرے، غفلت نہ کرے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کوئی ایک نازک موقع پر صبر و استقامت سے کام لینا، وہی موقع انسان کے لیے بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اتاری اللہ نے اپنی سکینت اس پر، ابو بکر پر، اور آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ پہلے ہی سکینت میں تھے۔ وَأَيَّدَهُ، اور تائید یعنی مدد کی اس کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بِجُنُودٍ، ساتھ ایسے لشکروں کے، لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جنود کون تھے؟ یا تو فرشتے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکڑیوں کا ایک لشکر تھا جس نے فوری طور پر غار کے دہانے پہ جالا بنا تھا، لیکن چونکہ دیکھا نہیں تو اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نچلی، کافروں کی بات نچلی کر دی۔ سفلا جو ہے یہ اسفل سے ہے، اسفل سافلین بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سافل پیچھے اور کہاں پڑھا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اسفل سے سفلا ہے سب سے نیچی، اسفل جو ہے مذکر ہے اور سفلا مؤنث ہے۔ سرنگوں یعنی کافروں کا کلمہ سرنگوں کر دیا، نیچے کر دیا۔ کافروں کا کلمہ سرنگوں کر دیا دو طرح سے، ایک تو ان کا مقصد جس میں کفر اور شرک کی دعوت ہے، ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو ان کا ارادہ تھا اور وہ جو ان کی چال تھی، جو وہ دار الندوہ میں بیٹھ کے تیار کر رہے تھے، چل رہے تھے، جب آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ یا تو ہم آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا پھر نکال دیں۔ اور قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آ جائے اور آپ کے گھر کا گھیرا ڈال لیں اور پھر اچانک اکٹھے ہی الغار بول دیں تاکہ پھر قریش بدلہ بھی نہ لے سکے۔ یعنی وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہوئے، ان کی وہ بات نیچے کر دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا حکم، اللہ کی بات اور کلمہ توحید، ہی العلیٰ، وہی علیٰ ہے، اور علیٰ اعلیٰ کی تانیث علوب سے، عین لام واو، اور سفلا سین فے لام سے، اور سفلا مغلوب اور علیٰ غالب، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کافروں کی بات مغلوب ہو گئی اور اللہ کی بات غالب آ گئی، اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو زبردست ترقی ہوئی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ بھی پورا ہوا، یعنی اس کے پورا ہونے کے لیے اسباب مہیا آنے لگے۔ یعنی اب اسلام کی دعوت کو مدینہ میں مکہ کی نسبت سازگار فضا نصیب ہوئی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اگرچہ حیات صحابہ کی کتاب میں نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہو تو اس سے پڑھ لیجیے، ورنہ یاسمین خاکوانی کا لیکچر ہے مسلم ہیروز کے نام سے حضرت ابو بکر صدیق پہ، بہت ہی اچھا لیکچر ہے، تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، تو وہ آپ ضرور سن لیجیے تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہاں پر آپ کا ساتھی قرار دیا گیا اور ہجرت کے سفر میں کس طرح انہوں نے آپ کی مدد کی، اس کو اگر آپ سنیں تو انشاءاللہ مزید بات واضح ہوگی۔ عشرہ مبشرہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اسی لیے میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا کہ لیکچر سن لیں۔ لیکچر جو ہوتا ہے وہ مختلف کتابوں سے نکال کے تیار کر کے اور اس کو 1.5 گھنٹے کے اندر ایک ہی موقع پر آپ کو اکٹھے مل جاتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کس طرح ہوئی، بخاری سے کچھ تھوڑے سے اقتباس ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں، کیونکہ حالات بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر گئے تھے۔ ابو بکر کہنے لگے آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اتنے میں آپ آ پہنچے، اندر آنے کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی، وہ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو، مجھے کچھ بات کرنی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں،
یعنی سب گھر والے ہی ہیں. پھر آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں. ابو بکر نے فرمایا ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے. آپ نے فرمایا قیمتاً لوں گا. چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا. حضرت عائشہ نے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو جب آپ نے اجازت دی کہ تم میرے ساتھ چلو گے تو ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ خوشی سے بھی کوئی اتنا رو سکتا ہے، یعنی خوشی سے بھی آنسو آ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کسی خطرناک سفر میں جانا ہو تو آئیں بائیں شائیں کریں، لیکن وہ دل و جان سے تیار ہیں. تو حضرت عائشہ نے جلدی سے دونوں کا سامان تیار کیا. توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا. اسماء بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھا. اسی دن سے ان کا نام ذو النطاقین پڑ گیا، یعنی اب جو بیلٹ تھی اس کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کر دیا، یعنی ایک کے 2 کر دیے تو نطاقین، نطاق اس کو بولتے ہیں نا، تو نطاقین ہو گیا تسنیہ. پھر آپ اور حضرت ابو بکر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے. 3 راتیں وہیں چھپے رہے. عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار نوجوان آدمی تھے، رات ان کے ہاں گزارتے اور منہ اندھیرے مکہ کے قریش کے ہاں آ جاتے، جیسے رات مکہ میں گزاری ہو. دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں جا کے انہیں بتا کے آتے. عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے، غلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک رکھتے. جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو بکری کو غار میں لے آتے اور دونوں کو تازہ دودھ پلاتے اور اس دودھ پر آپ رات بسر کرتے. منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کرتے. وہ 3 راتیں ایسا ہی کرتے رہے. آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پہ راستہ بتانے والا مقرر کیا. اگرچہ یہ کافر تھا لیکن دونوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا کہ 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کے غار ثور پر آ جائے. 3 رات گزرنے کے بعد صبح وہ اونٹنیاں لے کر آ گیا. عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا، یعنی راستہ بدل کے گئے. اور اس موقع پر پھر سراقہ بن مالک پیچھے گیا، جس کا واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی غار میں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کے وقت غار میں آپ کے ساتھ تھا. میں نے غار کے اندر سے کافروں کے پاؤں دیکھے، یعنی نظر آ رہے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنا پاؤں اٹھا کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا. یعنی یوں کر کے، پاؤں اٹھا کر کے مطلب کیا، یعنی ایڑیوں کے بل. آپ نے فرمایا ان 2 آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ بہرحال اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، کافروں کی سازش ناکام ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر مدینہ پہنچ گئے. اور یہ جو صفت آخر میں آئی نا، واللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ اپنے کاموں میں غالب ہے، یعنی جو کرنا چاہتا ہے کر جاتا ہے.